بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 2 میں ارشاد خداوندی ہے، اے ایمان والو ڈرو اللہ سے جیسے حق ہے اس سے ڈرنے کا، اور خبردار نہ مرنا مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ کیا فرمایا؟ اے ایمان والو ڈرو اللہ سے جیسے حق ہے اس سے ڈرنے کا۔ ان کلمات کی تفسیر حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بائیں الفاظ نقل کی ہے، یعنی کہ انہی الفاظ کے ساتھ نقل کی ہے، اللہ تعالیٰ کی ایسی اطاعت کی جائے کہ اس میں نافرمانی کا شائبہ نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کی ایسی اطاعت کی جائے کہ اس میں نافرمانی کا شائبہ نہ ہو، اس کو ایسا یاد کیا جائے کہ غفلت طاری نہ ہو، اور اس کا یوں شکر ادا کیا جائے کہ اس میں ناشکری کی آمیزش نہ ہو۔ دوسری آیت نے اس آیت کو بالکل واضح کر دیا، فاتقوا اللہ ما استطعتم، کہ تم اپنی طرف سے تقوی کا حق ادا کرنے میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھو۔ اب دیکھیں اس آیت کی تفسیر کے حوالے سے جو پہلو بیان فرمائے ہیں، اس میں سب سے پہلی چیز، جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو غور سے سننا ضروری، اپنی باتیں ترک کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ایسی اطاعت کی جائے کہ اس میں نافرمانی کا شائبہ نہ۔ ہمیں اب یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہم ایسی اطاعت کر رہے ہیں جس میں اللہ کی نافرمانی نہ ہو؟ صاف اور واضح جواب ہے، اور وہ جواب کیا ہے کہ ہم تو مسلسل اللہ کی نافرمانیوں میں زندگی گزار رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پہلو جو ہے اس میں ہم ناکام ہو گئے، اس کو ایسا یاد کیا جائے کہ غفلت طاری نہ ہو۔ ہماری تو زندگی ہی غفلت میں پڑی ہوئی، ہم تو غافل کی طرح زندگی گزار رہے ہیں۔ تو یہ پہلو، اس پہلو کے اندر بھی ہم ناکام ہو گئے، اور اس کا یوں شکر ادا کیا جائے کہ اس میں ناشکری کی آمیزش نہ ہو۔ اب اس حوالے سے ہم یہ دیکھیں کہ ہم کس حد تک اللہ کا شکر ادا کریں۔ تھوڑی سی کوئی تکلیف، کوئی مصیبت، کوئی دکھ اگر آ جاتا ہے تو ہماری حالت یہ ہوتی ہے کہ ہم ساری نعمتوں کو بھول جاتے ہیں۔ ایک سر درد کرنا شروع کر دے، دانت درد شروع ہو جائے، کسی کے کوئی زخم ہو جائے، کوئی کسی بیماری کے اندر لاحق ہو جائے۔ میں کل پرسوں غالباً ایک بندے سے ملا، کار واش کا کام کرتا ہے۔ کافی عرصے کے بعد میری ملاقات ہوئی تو اس نے بتایا کہ میری دونوں آنکھیں جو ہیں ان سے نظر نہیں آتا، دونوں آنکھوں سے نظر نہیں آتا۔ پہلے جب میری ملاقات ہوئی اس وقت نظر ویک تھی، لیکن ابھی یہ حالت تھی کہ دونوں آنکھوں سے نظر نہیں آتا اس کو۔ میں نے پوچھا کہ کس طرح سے سروائیو کرتے ہو؟ بیٹا کیا کرتا ہے؟ کہ بیٹا بھی جوان ہے، کچھ نہیں کرتا، گھر کے سارے ذمہ داریاں جو ہیں وہ میرے سر عائد ہیں، میں نے ظاہر ہے کہ کرنا ہے۔ میں نے کیسے سروائیو کرتے ہو؟ تو اس نے کہا کیا ہوا، آنکھیں ہی نہیں ہیں۔ اب جواب سنیے، اللہ کے شکر گزار بندے ایسے ہوتے ہیں۔ جواب کیا تھا؟ کیا ہوا؟ آنکھیں ہی نہیں ہیں، میرے ہاتھ سلامت ہے، میرے کان جو ہیں وہ سلامت ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ایسی حص عطا فرما دی کہ
آپ نے آ کے مجھ سے بات کی تو مجھے پتہ چل گیا کہ کس نے مجھ سے بات کی ہے، حالانکہ آپ ایک عرصے کے بعد مجھے ملے ہیں، اور بائی نیم اس بندے نے بائی نیم مجھے جواب دیا، میرے سلام کا جواب دینے کے بعد بائی نیم مجھ سے پوچھا حال ہے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اگر اس کے جو خاصیت تھی وہ سلب کی تو دوسری بڑھا دی۔ کہتا میں پہچان لیتا ہوں، مجھ سے کوئی بھی بندہ جب بات کرتا ہے تو میں اس کو پہچان لیتا ہوں، اللہ نے مجھے کان دیے، مجھے عقل دی، مجھے شعور دیا، ہاتھ پاؤں سلامت دیے، ان سے میں کام کر سکتا ہوں، چل پھر سکتا ہوں، صرف نظر ہی نہیں ہے۔ اب یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، نظر کا نہ ہونا کوئی چھوٹا نقص نہیں ہے یا چھوٹی بات نہیں ہے، لیکن جس بندے نے اللہ کی شکر گزاری کرنی ہے اسے باقی نعمتیں بھی نظر آ رہی ہیں۔ تو یہاں ہم نے اس پہلو کو بھی دیکھنا ہے کہ کیا ہم اس کا یوں شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ہمارے جو اعمال ہیں، ہمارے جو افعال ہیں، ان کے اندر ناشکری کی آمیزش تو نہیں ہے۔ اللہ کا شکر ہے، مطلب اگر ہم یہ بھی کہتے ہیں تو اس کے اندر بھی گلہ نظر آتا ہے، اس میں بھی آواز کے اندر بھراؤ، ٹھہراؤ یا اس طرح کی چیزیں، ان سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے بس زبان کی حد تک اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے۔ چند دن بزنس میں نقصان ہو گیا، کچھ دن کو بیماری آ گئی، اللہ تعالیٰ نے کوئی کسی نعمت سے محروم کر دیا تو اس میں ناشکری نہیں ہے۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو ہے نعمتیں دے کے اور لے کے دیکھتی ہے کہ بندہ کس حد تک میرا شکر گزار ہوتا ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ ہم جو مالک کا شکریہ ادا کرتے ہیں اس میں ناشکری کی آمیزش جو ہے وہ موجود ہے۔ اور پھر اس کے بعد کیا فرمایا کہ دوسری آیت نے اس بات کو بالکل واضح کر دیا کہ تم اپنی طرف سے تقویٰ کا حق ادا کرنے میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھو۔ تقویٰ کا حق ادا کرنا کیا ہے؟ ہر لمحہ، ہر لحظہ یہ سوچ ہو اللہ مجھے دیکھا۔ مقصد اس ساری بات کے کرنے کا یہ ہے کہ ہم اس آیت کے مطابق ایک ناکام زندگی گزار رہے ہیں۔ ہم یہی سمجھ رہے ہیں کہ بڑی بڑی فلاح حاصل کر لی، ہم نے بڑی کامیابی حاصل کر لی، ہم نے بڑی سکسیس جو ہے وہ اچیو کر لی، لیکن حقیقت میں کیا ہے؟ ہم گھاٹے کی طرف جا رہے ہیں۔ اس سے آگے فرمایا کہ نہ مرنا مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو، یعنی کہ اگر مرنا تو مسلمان ہی مرنا، تمہیں موت آئے تو اس حال میں آئے کہ تم اللہ تعالیٰ کے سامنے سر جھکائے ہوئے ہو، اور کیوں کر موت کا وقت مقررہ وقت ہمیں معلوم نہیں، تمہیں موت آئے تو اس حال میں آئے کہ تم اللہ کے سامنے سر جھکائے ہوئے ہو، اور کیونکہ موت کا وقت ہمیں معلوم نہیں اس لیے ہمیں ہر لمحہ اس کے لیے مستعد رہنا چاہیے، یعنی تیار رہنا چاہیے، کسی لمحہ بھی نافرمانی کی جرت نہ کی جائے، اور مبادا ہماری موت کے لیے یہی لمحہ مقرر ہو۔ ہر لمحہ، ہر لحظہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں زندگی گزاری جائے، کیونکہ موت کی کچھ خبر نہیں ہے۔ ہر لمحہ یہی فکر ہو کہ ہو سکتا ہے ابھی میری موت آ جائے، اور ہم میں سے مرنے کے لیے کتنے لوگ تیار ہیں؟ کوئی بھی نہیں۔ ہر بندہ یہی چاہتا ہے کہ وہ 1000 سال جیے اور اس کے بعد بھی موت نہ آئے۔ اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ موت کے لیے تیاری نہیں، مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری ضروری، ورنہ حالت پھر وہی ہوتی ہے اس طالب علم کی طرح کہ جس نے سال بھر پڑھا نہیں ہے، اور جب امتحان کا وقت آیا تو پھر اس کو کبھی بخار ہو رہا ہے، کبھی اس کے پیٹ میں درد ہو رہی ہے، کبھی سر درد کر رہا ہے، کبھی چکر آ رہے ہیں، یہی حالت ہوتی نا۔ اور دوسری طرف وہ طالب علم جس نے سال بھر محنت کی ہے، وہ اس کو ایک اشتیاق، ایک لگن، ایک شوق ہوتا ہے کہ کم وقت ہو میرا امتحان شروع ہو۔ اگر کسی وجہ سے دیر ہو جائے تو پھر اس کی حالت دیکھنے کے لائق ہوتی ہے کہ دیر ہو گئی، میں تو تیار تھا امتحان کے لیے،
ڈیلے کیوں ہو گیا؟ تو یہ ساری چیزیں ہم نے اپنی زندگی کے اندر مد نظر رکھنی ہے. یہ زندگی چند روزہ بالآخر اس کے ختم ہونا ہے. تو جب ختم ہونے والی ایک چیز ہے تو اس کے لیے ایک عارضی چیز کے لیے مستقل جو بنیادوں پہ اہتمام ہو رہے ہیں، اور ایک جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے اس کے لیے کچھ بھی نہیں. سوچنے کی بات ہے نا. مجھے پتا ہے کہ میں نے چند لمحے یہاں ٹھہرنا اور اس کے بعد میں نے اپنے سفر پہ روانہ ہونا ہے. میں یہاں ٹھہر کے مال و اسباب، جائیداد، پراپرٹی، گھر بناؤں گا تاکہ یہ بنا کے میں دوسروں کے لیے چھوڑ جاؤں. فکر کرنی چاہیے نا، کچھ سوچ ہونی چاہیے انسان کی کہ یہ جو زندگی ہم گزار رہے ہیں یہ تو عارضی زندگی ہے. کس کا ایمان نہیں ہے کہ یہ زندگی ختم ہو جانی ہے؟ جیسے بھی گناہ گار مسلمان ہیں، ہم عبادات ہماری نہیں ہیں، گناہ کرتے ہیں، لیکن اس بات پہ تو پورا یقین ہے نا کہ ایک دن یہ دنیا چھوڑنی ہے. اور کب چھوڑنی ہے کچھ پتہ نہیں. کوئی آج گیا، کوئی کل گیا. آنے جانے کا سلسلہ بنا ہوا ہے نا. یہ دنیا آنی جانی ہے، یہاں ہر آن رہتا ہے. یہ دنیا آنی جانی ہے، یہاں ہر آن رہتا ہے. کوئی آنے کے چکر میں، کوئی جانے کے چکر میں. ہے ایسے کہ نہیں؟ یقیناً اسی طرح سے ہے. تو پھر اس عارضی زندگی کے لیے ہم نے جو لمبے لمبے پلان بنائے ہوئے ہیں ان کا مقصد کیا ہے؟ یہ پلاننگ ہماری اخروی اور نہ ختم ہونے والی زندگی کے لیے ہونی چاہیے کہ جب ہم نے مرنا ہے، مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے عالم برزخ ہے، اور پھر عالم برزخ کے بعد جو قیامت برپا ہوگی اور قیامت کے بعد جنت اور دوزخ کی زندگی ہوگی، وہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی. اس وقت موت کو میڈھے کی شکل میں لا کے ذبح کر دیا جائے گا. موت کو بھی موت آ جائے گی، اس کے بعد کوئی نہیں مرے گا، اور پھر وہ ابدی زندگی ہوگی، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی. ہمیں اس زندگی کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا. اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کے ہوتے نہیں رہے، دنیا کے طلبگار نہیں بنے، بلکہ بازار سے گزرے ہیں اور بازار کے ہو کے نہیں رہ گئے، دنیا کے طلبگار نہیں بنے. اپنی ضرورت کی جو چیز ہے وہ خریدی اور خرید کے پھر اپنی راہ لی. یہ زندگی جو ہم گزار رہے ہیں یہ اس مسافر کی طرح ہے، جیسے ایک مسافر نے سفر شروع کیا اور پھر درمیان میں کسی جگہ سایہ دار جگہ پہ چند لمحے جو ہے اس نے قیام کیا، چند لمحے رکا، اور گھر سے وہ نکلا ہے، اس کی کوئی منزل ہے یا کسی منزل سے واپس گھر کی طرف پلٹ رہا ہے. اب سایہ دیکھا کہ گھنا سایہ ہے، ارد گرد جو ہے وہ پانی بھی ہے، اس کے بعد باغات بھی ہیں، ہریالی ہے، ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، پرسکون ماحول ہے، تو ادھر ہی رہ جائے گا نا. تو سوچے گا کیا جانا میں نے گھر یا اپنی منزل کی طرف کیا روانہ ہونا ہے، یہ بڑا پرسکون ماحول ہے، ادھر ہی زندگی گزار لیتا ہوں. کیا ایسا ممکن ہے؟ تو ہم کیوں دنیا کے ہو کے رہ گئے؟ ہماری جو حالت ہے، ہم نے تو صرف یہی سوچا ہوا ہے کہ یہ پرسکون ماحول ہے، یہاں پہ پرسکون لمحے ہیں، محبت ہے، تو یہاں پہ جناب وہ رنگینیاں ہیں، ہم ان کے اندر کھو کے رہ گئے. بھائی آنکھ کھولو، سفر لمبا ہے، اور پھر اس سفر کو طے کرنے کے بعد جو اصل منزل ہے وہ مقام ہے. راستے میں بہت سی لغزشیں، بہت سی جو ہیں وہ گھاٹیاں، بہت سی ڈھلوانے، بہت چیزیں اس طرح کی آئیں گی. خوبصورتیاں رعنائیاں بھی نظر آئیں گی، لیکن ان میں گم ہو کے نہیں رہ جانا.
بلکہ اپنی منزل اور اپنے محبوب کی طرف جو ہے وہ نظر رکھنی ہے کہ میرا اصل مقام کیا ہے۔ اصل مقام کے لیے تیار ہو۔ یہ زندگی تو گزر جائے گی۔ آپ نے آج تک سنا کوئی بندہ بھوکا مرا؟ آپ کے جس علاقہ میں آپ رہ رہے ہیں، چلو وہ چولستان کا ایریا یا وہ ایریا جس جگہ پہ قلت ہے رزق کی اور پانی کی، وہاں پہ تو اموات ہوتی ہوں گی یقیناً، لیکن جس خطہ عرض پہ ہم رہ رہے ہیں اس میں کبھی آپ نے سنا یا دیکھا کہ کوئی بندہ بھوک یا پیاس سے مر گیا ہو؟ اللہ ہر ایک کو رزق عطا نہیں فرما رہا۔ اس تھوڑے سے رزق کے لیے اتنی ہی کاوش کریں، باقی کی جو ساری محنت ہے، باقی کی ساری جو کاوش ہے، وہ اس اخروی زندگی کے لیے کریں جس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا۔ ہم یہاں پہ الٹ کر رہے ہیں۔ ہماری صورتحال یہ ہے کہ ہم چند لمحے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں اگر گزار دیتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں ہم نے بڑا پہاڑ مار لیا، بڑا پہاڑ سر کر لیا ہم نے، اور پھر کئی کئی دن تک تذکرے ہوتے ہیں۔ رات کے چند لمحے اگر جاگ کے اللہ کی بارگاہ میں گزار لیے یا کسی محفل میں بیٹھ کے گزار لیے تو پھر اس کا تذکرہ کئی دنوں تک ہوتا ہے۔ کسی نے حج یا عمرہ کر لیا تو وہ اس کے تذکرے جو ہیں وہ سالوں پہ محیط ہو جاتے ہیں۔ یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ اصل یہ ہے کہ اصل تو ہماری یہی ہے، ہماری اصل یہی ہے، اسی کے لیے ہم نے سب کچھ کرنا۔ تو کیا فرمایا؟ نام اگر نہ مرنا مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ اور اس کے بعد پھر کیا فرمایا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اس آیت میں فرمایا اور مضبوطی سے پکڑ لو اللہ کی رسی، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور مضبوطی سے پکڑ لو اللہ کی رسی سب مل کر اور جدا جدا نہ ہونا۔ وَلَا تَفَرَّقُوا کا مطلب کیا ہے؟ اور جدا جدا نہ ہونا۔ حبل کا لغوی معنی ہے وہ چیز جو مقصد تک پہنچنے کا سبب ہو۔ رسی، حبل رسی، ترجمہ اس کا کیا لکھا گیا ہے؟ رسی لکھا گیا نا، تو اس کا لغوی معنی کیا بنتا ہے؟ وہ چیز جو مقصد تک پہنچنے کا سبب ہو لیکن اس کا استعمال مختلف معنوں میں ہوتا ہے۔ وہ پٹھا جو گردن کو کندھوں سے ملاتا ہے اسے بھی حبل کہتے ہیں۔ حبل کا معنی رسی بھی ہے اور عہد بھی۔ حضرات سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے روایت فرمائی ہے، حبل القرآن، اللہ کی رسی سے مراد قرآن ہے۔ اسلام سے حبل اللہ کی تفسیر میں جو متعدد اقوال منقول ہیں ان میں تضاد نہیں بلکہ وہ ایک دوسرے کے مؤید اور موافق ہیں۔ تو جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے تفسیر فرمائی صحابہ کرام نے، اس کا مطلب کیا بنتا ہے؟ روایت جو فرمائی وہ ہے اللہ کی رسی سے مراد قرآن ہے،
یعنی قرآن کو مضبوطی سے تھام لو، واعتصموا بحبل اللہ، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کو مضبوطی سے تھام لو۔ ولا تفرقوا، اور فرقوں میں نہ بٹو، نہ تقسیم ہو۔ زندگی کے اس رزم گاہ میں جہاں شکست و ریخت، تعمیر و تخریب اور فنا و بقا کا ایک نہ ختم ہونے والا چکر چل رہا ہے، کوئی قوم عزت و وقار سے زندہ و سلامت نہیں رہ سکتی جب تک اس کے افراد اتفاق و اتحاد سے نہ ہوں۔ قابل غور بات ہے، اور وہ بات دوبارہ اس کو سنیں۔ زندگی کی اس رزم گاہ میں جہاں شکست و ریخت، تعمیر و تخریب اور فنا و بقا کا ایک نہ ختم ہونے والا چکر چل رہا ہے، کوئی قوم عزت و وقار سے زندہ و سلامت نہیں رہ سکتی جب تک اس کے افراد میں اتفاق و اتحاد نہ ہو، اور کوئی اتحاد پائندہ و پائیدار نہیں ہو سکتا جب تک محکم اور حقیقی بنیادوں پر اس کی عمارت نہ تعمیر کی گئی ہو۔ امت مسلمہ جو کہ دولت رشد و ہدایت میں امین اور رحم کے خداوندی کی قاسم جس کو بنا کے بھیجا گیا۔ امت مسلمہ کون ہے؟ کہ یہ رشد و ہدایت کے امین ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کو تقسیم کرنے والے ہیں، جسے ہر باطل سے ٹکرانا اور ٹکرا کر اسے پاش پاش کرنا، جسے قلب و نظر کے سارے صنم قد مسمار کرنے ہیں، جسے ہر دل کو بیت اللہ اور ہر نگاہ کو اس کا شناسہ بنانا ہے۔ شناسہ کا مطلب کیا ہے؟ پہچان کرنے والا۔ اس قوم کے لیے ضروری ہے کہ اپنے لیے نہ صحیح اپنے بلند اور پاکیزہ مقاصد کے لیے زندہ رہے اور عزت و وقار سے زندہ رہے، تاکہ اس کی آواز سنی جائے اور مانی جائے۔ اور یہ اس کے بغیر ممکن نہیں کہ اس کے افراد میں اتفاق و اتحاد ہو، یعنی اتحاد بین المسلمین ہو، اور وہ اتفاق و اتحاد سطحی نہ ہو جسے کوئی تند و تیز لہر بہا کے لے جا سکے، بلکہ حقیقی اور پائیدار ہو۔ اس لیے اس آیا کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو متحد ہونے کا بھی حکم دیا، اور ان کے لیے وہ مستحکم بنیاد مقرر فرمائی جس سے محکم تر کوئی اور بنیاد نہیں ہو سکتی۔ وہ قرآن کریم ہے۔ قرآن کریم پر عمل کرنے کے لیے اس کا صحیح سمجھنا ضروری ہے، اور اس کی صحیح سمجھ اس ذات اقدس و اطہر کے بیان اور تفسیر کے بغیر ممکن نہیں۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو اس کی تفسیر بیان فرمائی اس کے بغیر ممکن نہیں۔ جسے قرآن نازل کرنے والے خدا نے بھیجا ہی قرآن کو صحیح سمجھانے کے لیے تھا۔ علامہ قرطبی نے فرمایا اور خوب فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم اعتقاداً اور عملاً کتاب و سنت کی رسی مضبوطی سے پکڑ لیں۔ ہمارے اتحاد کا صرف یہی سبب ہے، اور صرف اسی طرح اتحاد و اتفاق کی نعمت میسر آ سکتی ہے، جس سے ہمارے دین و دنیا کے حالات سنور سکتے ہیں۔ یعنی اللہ کی رسی مضبوطی سے پکڑنے کا فائدہ کیا ہوگا کہ مسلمان آپس میں اتفاق و اتحاد سے رہیں گے۔ اس سے آگے فرمایا، اور یاد رکھو اللہ تعالیٰ کی وہ نعمت جو اس نے تم پر فرمائی جب کہ تم تھے آپس میں دشمن، پس اس نے الفت پیدا کر دی تمہارے دلوں میں، تو بن گئے تم اس کے احسان سے بھائی بھائی۔ یہ اس واقعہ کی طرف یقین دہانی کرائی جا رہی ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے تھا، جو گھٹاٹوپ اندھیرا دنیا میں چھایا ہوا تھا اور فرد کا دشمن بنا ہوا تھا۔ اس کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ایک اشارہ فرما رہے ہیں، اور تم کھڑے تھے دوزخ کے گڑھے کے کنارے پر
تو اس نے بچا لیا تمہیں اس میں گرنے سے۔ یوں ہی بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیتیں تاکہ تم ہدایت پر ثابت رہو۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے قبل عرب کے جزیرہ نما کی کیا حالت تھی؟ وہ آپس میں انس و محبت اور شفقت و رحمت کرنے والے انسانوں کا ملک نہیں تھا، بلکہ ایک کوہ آتش فشاں تھا۔ کوہ آتش فشاں کس کو کہتے ہیں؟ ایک وہ پہاڑ جس میں سے آگ ابلتی رہتی ہے، آگ کا لاوا جو ہے وہ اس میں سے ابلتا رہتا ہے، جس سے ہر لحظہ اور ہر لمحہ بغض و عناد کی آگ برستی تھی اور دور دور تک آبادیاں جل کر خاکستر ہو جایا کرتی تھی۔ ہر قبیلہ دوسرے قبیلے سے برسر پیکار تھا، ہر علاقہ دوسرے علاقہ سے جنگ آزما تھا۔ جذبات اتنے مشتعل اور بے قابو تھے کہ ذرا ذرا سی بات پر خون کی ندیاں بہا دی جاتی۔ ایک بار اگر جنگ کی آگ سلگ پڑتی تھی تو صدیوں تک اس کے شعلے بھڑکتے رہتے تھے۔ اوس و خزرج میں لڑائی کا سلسلہ 120 سال تک جاری رہا۔ یہ کل ہی ہم نے پڑھا تھا اوس و خزرج کے حوالے سے، اور ان کو کس نے یکجا کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شفیق ذات اقدس، محبت کرنے والی، رحمت فرمانے والی جو ذات اقدس تھی، انہوں نے 120 سال تک آمنے سامنے جنگیں کرنے والے دو قبیلوں کو یکجا کر دیا، اکٹھے کر دیا، اور پھر وہ کیا ہوا؟ آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ اس حد تک بھائی بھائی بن گئے کہ اگر ایک کے پاس جائیداد نہیں تھی تو اس نے اپنے دوسرے بھائی نے اس کو اپنے برابر کی جائیداد دی۔ تو یہ بھائی چارہ کس نے پیدا کیا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس نے۔ کروڑوں درود و سلام ہو آپ کی ذات اقدس پہ اور آپ کی آل پاک و اصحاب رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین پہ، یہاں تک کہ اسلام کا بادل آیا۔ اب اس کے حوالے سے کیا بتایا کہ یہ جو اوس اور خزرج تھے، ان کی لڑائی کا 120 سال تک سلسلہ جاری رہا۔ کسی کی جان، کسی کا مال محفوظ نہ تھا، یہاں تک کہ اسلام کا بادل آیا اور رحمت خداوندی بن کر برسا۔ حضور سراپا نور و سرور کا ظہور ہوا تو عرب کے اجڑے دیار میں بہار آ گئی۔ عداوت کی جگہ محبت نے، وحشت کی جگہ انس نے، انتقام کی جگہ عفو نے، خود غرضی کی جگہ اخلاص و ایثار نے، اور غرور و تکبر کی جگہ تواضع و انکسار نے لے لی۔ یہ وہ انقلاب تھا جس نے عرب کی کایا پلٹ دی، جس کی برکت سے عرب کے صحرا نشینوں نے عالم تاریخ کا رخ موڑ دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس احسان عظیم کی یاد تازہ کروائی کہ کس طرح اس نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی برکت اور فیض نگاہ سے تمہارے ٹوٹے ہوئے دل جوڑ دیے اور تمہیں بھائی بھائی بنا دیا، اور ذلت و رسوائی کی پستیوں سے نکال کر ترقی و عزت کی شاہراہ پر گامزن کر دیا۔ تم دوزخ کے کنارے پر کھڑے تھے، بس آنکھ بند کرنے کی دیر تھی اور تم اس گڑھے میں گر پڑتے، لیکن رحمت الہی نے تمہاری دستگیری کی اور تمہیں آتش جہنم میں گرنے سے بچا لیا۔ ان احسانات کو یاد کرو اور یاد رکھو اور اسلام کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہو اور اپنی صفوں میں انتشار کو جگہ نہ دو۔ شیطان چاہے گا کہ تمہاری صفوں کے اندر انتشار پیدا ہو۔ اس آیت کے اولین مخاطب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین اور ان کے متعلق ہی خدائے بصیر و خبیر فرما رہا ہے کہ میں نے ان کے دل جوڑ دیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے حوالے سے کہ میں نے ان کے دل جوڑ دیے، انہیں بھائی بھائی بنا دیا، ان کو دوزخ سے نکال کر ان کو دوزخ سے نکال لیا
اب جو لوگ ان نفوس قدسیہ پر طرح طرح کے اعتراضات کرتے ہیں، ان کو دائرہ اسلام سے خارج سمجھتے ہیں، وہ خود ہی ذرا انصاف کریں اور بتائیں کہ وہ لوگ کون تھے جن کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے شیر و شکر کیا تھا؟ وہ کون تھے جن کو دوزخ کے کنارے سے ہٹا کر جنت میں پہنچایا تھا؟ حقیقت میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین پر اعتراض کرنا، ان پر اعتراض کرنا نہیں، بلکہ قرآن پر، اسلام پر اور پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر براہ راست اعتراض ہے، اور جن کے ذہن فتنہ زا نے ان شکوک کو جنم دیا تھا، ان کے پیش نظر صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو مطمون کرنا نہیں تھا، بلکہ چابک دستی سے اسلام اور پیغمبر اسلام کی عظمت کو داغدار کرنا تھا کہ یہ ہے تمہارے اس نبی کے اولین شاگرد، یہ ہے تمہارے نبی کے اولین شاگرد جن کی قصیدہ خوانی سے تم رات دن آسمان سر پر اٹھائے رکھتے ہو۔ ان اعتراض کرنے والوں پر تو ہمیں حیرت نہیں، افسوس ہمیں ان مسلمانوں پر ہے جو دشمن کے اس دام فریب میں پھنس جاتے ہیں اور ان مقدس ہستیوں کے متعلق بے باکی کی جرت کرتے ہیں، جن کے دفتر حیات کی ہر سطر آفتاب و مہتاب سے تابندہ تر ہے۔ کاشتکار اوز خوباں خوب تر، حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی روح تڑپتی ہے اور آپ فرماتے ہیں عاشقان اوز خوباں خوب تر، خوش ترو زیبا ترو محبوب تر۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ خالق کائنات رب العالمین احکم الحاکمین ہمیں قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں زندگی گزارنے کی توفیق بخشے اور ہمیں اتفاق و اتحاد عطا فرمائے۔ جو رسی اللہ نے ہمیں قرآن و سنت کی صورت میں عطا فرمائی ہے اس کے مطابق اپنی زندگیاں بسر کرنے کی توفیق بخشے اور فرقہ واریت سے محفوظ فرمائے۔ جس جگہ یاد رکھیں، جس جگہ فرقہ واریت کی بو آئے اس جگہ کو ترک کر دیں، اس محفل کو چھوڑ دیں۔ جس جگہ بھی یہ چیز نظر آئے، انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے نا، کوڑے کے ڈھیر کے پاس سے گزرتے ہوئے احساس ہوتا ہے کچھ، اور اس کا کوئی ریئیکشن بھی ہوتا ہے، یہ مزے سے کھڑا ہو جاتا ہے بندہ وہاں پہ، کوئی نہ کوئی ریئیکشن ہوتا ہے نا، اور کچھ نہیں کر سکتا تو کم از کم تھوک ہی دیتا ہے، یہ تو نفرت کا ایک اظہار ہے۔ ایسے ہی اگر خوشبو آتی ہے تو چلو، اگر خوشبو آنے پہ اسے منسوب کر کے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے آپ کے پسینہ مبارک سے منسوب کر کے درود و سلام نہیں پڑتا تو کم از کم طبیعت کے اندر کچھ خوشی کا اظہار تو ہوتا ہے کہ نہیں، خوشبو کے احساس سے۔ تو جس وقت ان چیزوں کا احساس ہوتا ہے، ہمیں دھوپ اور چھاؤں کا پتہ چلتا ہے، ہمیں سردی اور گرمی کا احساس ہوتا ہے، بھوک اور پیاس ہمیں لگتی ہے، تو پھر ہمیں اس بات کی بھی سمجھ آ جاتی ہے کہ کہاں پہ کون جو ہے وہ درست بات کر رہا ہے اور کس جگہ کوئی غلط سائڈ پہ، غلط ڈگر پہ چل رہا ہے۔ تو ہمیں بچنا ہے ہر اس فرد سے، ہر اس گروہ سے جو اسلام کے اندر فرقہ واریت کی ہوا دے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں ہمارے درمیان اتحاد و اتفاق پیدا فرمائے، ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کو صحیح معنوں میں سمجھ کے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ ہم پڑھیں اس پہ عمل کی توفیق دے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی بھی توفیق بخشے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔